ان باتوں سے جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں جو ہمارے روزے کو مکروہ کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز کھاتا ہے اور وہ اس کے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے تو وہ اس کے روزے کو مکروہ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان صرف چکھتا ہو کوئی چیز کو تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ چکھنے والا کسی ضرورت کے تحت چکھ رہا ہے، جیسا کہ ہوتا یہ کئی مرتبہ کہ کوئی عورت ہوتی ہے، اس کا شوہر بڑا غصے والا ہوتا ہے، یا گھر کا جو بھی ذمہ دار ہے وہ بڑا سخت مزاج کا ہوتا ہے، اگر کھانے میں پکوان میں اونچ نیچ ہو جائے تو وہ بڑا ڈانٹے گا اور بڑا مسئلہ ہوگا گھر کے اندر۔ تو ایسی صورتوں میں جو پکانے والے لوگ ہوں ان کو تھوڑا بہت چکھ لینے کی اجازت رہتی ہے، لیکن اس کی شرط ہم بتائیں کہ وہ حلق تک نہ پہنچے، وہ حلق تک نہ پہنچے۔ تو اگر بلا ضرورت کہ کوئی انسان کوئی چیز چکھتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا کوئی چوئنگم یا اس طرح کا کوئی لوبان چکھتا ہے، لوبان ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں لوبان کو لوگ چباتے تھے، تو اگر کوئی چیز اس طرح سے چباتا ہے جو چیز غذا نہیں بنتی ہے، یا بالکل اسی طرح سے کہیں کہ کھجور کی سوکھی ہوئی گٹلی ہو یا کوئی کنکر ہی صحیح اگر منہ میں ڈال کر وہ گھماتے رہتا ہو، جس کو وہ نگلے گا تو نہیں، کھائے گا تو نہیں، اور اس میں کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہے سرے سے، نہ وہ کھٹا ہے نہ وہ میٹھا ہے نہ کوئی اور اس کا کوئی مزہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو نگلتا بھی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کہ اگر اس کو وہ منہ میں ڈال کر چبا رہا ہے یا گھما رہا ہے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہو یا غیر وضو میں کلی کرنے میں اگر بہت مبالغہ کر رہا ہو، یعنی اندر تک کلی کر رہا ہو یا غرارہ کر رہے ہو، بعض وقت ایسا بچوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ ان کو تھوڑا بھاری لگ رہا ہے تو وہ پانی منہ میں ڈالتے ہیں، پینا تو نہیں ہے، وہ اس طرح سے غرارہ کہتے ہیں، وہ اس طرح سے غرارہ کہتے ہیں، حلق تک پانی کو لے جاتے ہیں واپس لاتے ہیں، یا ناک میں پانی چڑھاتے ہیں وضو کے دوران، تو پانی اچھا اوپر تک اندر تک اچھی طرح سے چڑھاتے ہیں۔ ناک میں استنشاق جسے کہتے ہیں، ناک میں زیادہ پانی چڑھانے سے یا غرارہ کرنے سے یا حلق تک مبالغہ کرنا، جو کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، پانی کو حلق تک لے جا کر لانے سے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان نادانی میں اس طرح بھی کرتا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا پیاس کا احساس ہو تو وہ تھوک کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، فوراً نہیں نگلتا تھوک کو، اور جمع کرتا ہے، جب ایک کوانٹٹی میں منہ میں تھوک جمع ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ساتھ نگلتا ہے، اس طرح کے عمل سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں جھوٹ سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے اور بری بات، فحش الفاظ زبان سے نکالنے سے، ان چیزوں سے بھی احتیاط ضروری ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جھوٹ بولتا ہے، یا حالت روزہ میں کوئی غیبت کرتا ہے، یا حالت روزے میں کوئی گالی دیتا ہے، یا حالت روزے میں کسی اور کو گالیاں دیتے ہوئے سنتا ہے، یا حالت روزے میں کوئی غلط نظارہ دیکھتا ہے، یا حالت روزے میں ایسی چیز جس کے سننے پر پابندی ہو اس کو سنتا ہے، ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی غلط بات بولنے سے یا غلط کام کرنے سے رکتا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، ایسا روزہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے۔ بہرحال یہ چیز وہ ہے جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہے اور اس کے ثواب کو کم یا ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں روزے کے اثر کو ظاہر کرنا، میں بڑا بھوکا ہوں یار، بہت بھوک لگ رہی، آج دھوپ بہت زیادہ ہے، آج کا روزہ تو بہت بھاری ہو رہا، بہت زیادہ میرے کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس کا اظہار، بھوک کا اظہار، کمزوری کا اظہار، روزے کے اثرات کو زیادہ ظاہر کرنا، یہ بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ روزے کا اثر ضرور ہوگا، موسم ٹھنڈا ہو یا دن چھوٹا ہو تو کم اثر ہوگا، روزہ لمبا ہو، دن بڑا ہو، یا جسم میں کمزوری ہو، یا دھوپ میں شدت ہو، گرمی زیادہ ہے تو روزے کا اثر تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس صورت میں کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو نارمل دکھائے، نارمل رہنے، نارمل دکھنے کی کوشش کرے، اپنی کمزوری کا اظہار نہ کرے، نہ اشارے سے، نہ زبان سے، کسی سے بولے نہ۔ یہ جو اظہار اپنی کمزوری کا، اور یہ کہتے روزہ لگ رہا ہے، ہمارے یہاں اصطلاح چلتی ہے، کہتے روزہ بہت زیادہ لگ رہا، یہ روزہ لگ رہا ہے، یہ بیان کرنا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔
اسی طرح آخری بات، روزے کو مکروہ کرنے والی ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کو رات میں اس کو غسل کرنا واجب ہو گیا، اگر اس پر غسل واجب ہو گیا، اس کے کمپلسری ہے اس کو غسل کرنا، اور وہ سحری بھی کر لیا اور کیا کہتے ہیں فجر کا وقت شروع ہو گیا، یعنی روزہ سٹارٹ ہو گیا، اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا اس کے بعد دیر سے غسل کرتا ہے، یعنی روزہ سٹارٹ ہونے کے بعد غسل کرتا ہے، تو روزہ ہو تو جائے گا، لیکن کیونکہ اس کا آغاز ناپاکی کی حالت میں ہوا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوا ہے، تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہوگا، بخلاف وضو کے۔ اگر کسی کو وضو نہ ہو اور روزہ اس کا اس حالت میں سٹارٹ ہو رہا ہے تو روزہ مکروہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہو، غسل اس پر لازم اور واجب ہو، اور اس حالت میں وہ روزہ سٹارٹ کر رہا ہے اور سٹارٹ ہونے کے بعد وہ غسل کر رہا ہے، تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔